أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم آمين أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين. آمين فقهنا في الدين آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا آمين الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر آمين آه. ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب آمين العالمين. آمين آمين ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل من عمل نون ساکن ہے اس کے بعد تھراٹ لیٹرز ہیں یعنی کہ حمزہ ہا عین ہا غین خا اس میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز ظاہر کریں گے یعنی کہ یہاں پر مد غنہ نہیں کریں گے. من عمل من من عمل عمل صالحا 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 من ذكر من ذكر من ذكر من ذكر أو أنثى. أو أو أنثى. یہ یا پڑھی نہیں جائے گی کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. جب لفظ کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو وہ حرف نہیں پڑھا جاتا ہے. أو أنثى أو أنثى وهو وهو مؤمن. مؤمن حمزہ کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. مؤمن مؤمن فلنحيينه 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 حياة طيبة. حياة حياة طيبة. طيبة. ہا کی ادائیگی کو درست کیجیے، قو کی ادائیگی کو درست کیجیے اور گول تا وقت کی صورت میں ہا میں بدل جائے گی.
حياة طيبة حياة حياة طيبة طيبة ولنجزينهم 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 أجرهم 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 आज के लेसन के अंदर जीम दो मकामात पर आया यानी कि वला नजजियन और अजरहुम पे। और इसको आपने कलकला ड्रॉप किया था। आज इसके कलकला के ऊपर आपने फोकस रखना है। मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो आप यहाँ पर गुन्ना करेंगे यानी कि एक वाई शफी हो गई यहाँ पर। अजरहुम أجرهم أجرهم बी अहसनी بأحسن बी अहसनी بأحسن بأحسن ما كانوا ما ما كانوا يعملون يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر ذكر أو أو أنثى أنثى وهو وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة حياة طيبة حياة طيبة حياة حياة طيبة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أو أنثى وهو مؤمن مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة حياة طيبة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما ما كانوا يعملون जैसे कि आपको वक्फ की जब आप वक्फ करते हैं तो कवायद का ख्याल रखना आपके लिए मुश्किल होता है। तो आज जैसे हम इस लेसन के दौरान में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसमें अपनी प्रैक्टिस उस लिहाज से भी कर सकते हैं ताकि हर दो लफ्ज के बाद आप कवायद के खिलाफ वक्फ ना करें बल्कि वक्फ के दौरान में कवायद के ख्याल रखते हुए उसको सही तरीके से अदा करें। प्रैक्टिस करते हैं उसमें इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم ولنجزينهم أجرهم أجرهم بأحسن بأحسن ما ما كانوا كانوا يعملون يعملون فإذا فإذا فإذا
قرأت القرآن قرأت قرأت القرآن القرآن कॉफ को पुर करके पढ़ेंगे और रॉ भी पुर होगा। हमजा के ऊपर हम झटका देंगे, ता को लाम से मिलाएंगे, लाम के ऊपर कोई हमने कलकला नहीं करना है। काफ फिर से पुर अदा होगा और रॉ भी पुर पढ़ेंगे। हमजा को 2 हरकत तक खींच कर हम पढ़ेंगे, यानी कि मद करेंगे, मद असली होगा। क़रअतल क़ुरआन, قرأت قرأت القرآن القرآن हमजा की अदायगी को दुरुस्त हमजा की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। कुरान नहीं पढ़ना है, रॉ साउंड नहीं है, आ है ये सा, ठीक है। क़रअतल क़ुरआन, قرأت قرأت القرآن القرآن क़रअतल क़ुरआन قرأت قرأت القرآن القرآن فاستعذ بالله فاستعذ فاستعذ بالله بالله فاستعذ بالله فاستعذ فاستعذ بالله بالله من الشيطان الرجيم من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم من الشيطان الرجيم من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم من الشيطان الرجيم من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا إذا قرأت قرأت القرآن القرآن فاستعذ فاستعذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا فإذا قرأت قرأت القرآن القرآن فاستعذ فاستعذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم إنه 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 ليس ليس लंबा नहीं करना है हरूफ लीन को। लैस ليس लहू له له सुल्तान سلطان सुल्तान سلطان على الذين على على الذين الذين آمنوا 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 وعلى ربهم وعلى ربهم ربهم وعلى ربهم وعلى ربهم ربهم يتوكلون
يتوكلون إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه إنه ليس له ليس سلطان سلطان على على الذين آمنوا وعلى على ربهم ربهم يتوكلون रा يتوكلون को पुर करके पढ़िए वअला रब्बिहिम। وعلى وعلى ربهم ربهم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه إنه ليس له ليس له سلطان على سلطان على الذين الذين آمنوا آمنوا وعلى وعلى ربهم ربهم يتوكلون يتوكلون. إنما 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 سلطانه 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 على الذين على على الذين الذين يتولونه 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 والذين 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 هم به مشركون. هم هم به به مشركون مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما إنما سلطانه سلطانه على على الذين الذين يتولونه يتولونه والذين هم والذين هم به به مشركون مشركون. यहाँ पर आप सुल्तानुहू में मुसलसल गलती कर रहे हैं। तो की अदायगी दुरुस्त नहीं है। आप इसको ता किस टाइप पे पढ़ रहे हैं? ये ता नहीं है और तो है। पुर करके पढ़िए। इन्नमा सुल्तानुहू على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما إنما قالوا سلطانه على على الذين الذين يتولونه يتولونه والذين هم والذين هم به به مشركون مشركون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من जो आमिल अमल करेगा सालिहन नेक मिन से ज़करिन मर्द औ या उनसा कोई औरत वहुआ और वो मुमिनुन मोमिन भी हो फलानुहयियन्नहु
پس لا البتہ نحیین اسے ضرور دیں گے ہو اس کو حیاتن زندگی طیباً پاکیزہ. اللہ تعالیٰ کا یہ دستور اور طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے اندر کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں رکھتے ہیں، چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے، کسی کو کسی کے اوپر اعمال کے لحاظ سے برتری حاصل نہیں ہے. یعنی کہ نیک اور صالح اعمال چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے سیم دونوں کو بدلہ دیا جائے گا. ان میں سے ڈسکریمنیٹ کر کے ایسا نہیں کیا جائے گا کہ مرد کو ایک نیکی کا زیادہ اجر دیا جائے اور عورت کو اس نیکی کا کم اجر دیا جائے، یا عورت کو بڑھا کر دیا جائے اور مرد کو کم دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ایکویلٹی رکھی ہوئی ہے مرد اور عورت کے درمیان. شرط کیا رکھی ہے؟ عمل صالح کی. من جو کوئی عامل صالحا نیک عمل کرے گا. تو نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل دراصل ہر وہ کام ہے جو اتھینٹیفائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی کہ وہ عمل جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے بعد اس عمل کو ایمان کے ساتھ کیا جائے اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. یعنی کہ عمل صالح کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ ایمان کے ساتھ ہو، نمبر 2 اخلاص کے ساتھ ہو، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور نمبر 3 یہ کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو. صرف ایسے ہی عمل کو اللہ تعالیٰ عمل صالح کہتے ہیں اور وہ عمل صالح کی تعریف پر پورا اترتا ہے. من عمل صالحا اور جو کوئی نیک عمل کرے گا من ذکر او انثی، اب چاہے وہ عمل کرنے والا شخص انسان مرد ہو یا عورت ہو، کوئی امتیازی سلوک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں کریں گے، برابر ان کو ان کے عمل کا اجر ملے گا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ البتہ ایک شرط اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے، ایک کنڈیشن لگا دی ہے. اگر وہ اس کنڈیشن کو پر پورا اترتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کنڈیشن پہ پورا نہیں اترتے ہیں تو وہ عمل صالح اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اور وہ کیا ہے کنڈیشن؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا مومن ہونا انتہائی ضروری ہے، یعنی کہ ایمان کی حالت میں وہ نیک عمل کیے ہوں. اب یہاں پر وہ سوالات جو عموماً ایک جنرل کوشچن کیا جاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، تو پھر کیا ان کے نیک عمل کا اجر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو دے گا؟ ان کے نیک عمل کی کیا جزا و سزا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے ہاں تو وہی عمل مقبول ہے جو اس کنڈیشن کے اوپر پورا اترتا ہو، یعنی کہ نیک عمل سے پہلے وہ ایمان کی حالت میں ہو. اگر وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے اور وہ نیک عمل کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور ہو وہ مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ تو ہم ضرور اسے زندگی دیں گے، ہم ضرور اسے دیں گے حیاتن زندگی طیباً پاکیزہ. اب پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ حیاتن طیباً پاکیزہ زندگی سے سب سے پہلے مراد تو یہ ہے کہ اس انسان کی زندگی میں سب سے پہلے ایمان کی پاکیزگی ہوگی، اس کے بعد اس کی سوچوں کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، اس کے کردار کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، اس کے اخلاق کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، اس کو قناعت پسندی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس کے رہنے سہنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گفتگو میں، بات چیت میں پاکیزگی ہوگی، اس کے طرز عمل میں، اس کے لباس میں، اس کے گھر بار میں، اس کے معاملات میں پاکیزگی ہوگی. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا ہے اس میں اس کی قناعت پسندی ہوگی اور وہ ایک باکردار اور با اخلاق انسان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا ہے اس کو وہ صبر اور قناعت کے ساتھ اس کے اوپر خوش اور راضی رہے گا اپنے رب کے ساتھ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو اجرہم ان کا اجر یا ان کا بدلہ بِأَحْسَنِ نہایت ہی اچھا ما اس کا جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کیا کرتے.
حیاتن طیبہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اسلام کی راہ دکھا دی گئی اور جس سے پیٹ پالنے کا ٹکڑا میسر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا دل قناعت سے بھر دیا تو اس نے نجات پا لی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ کنڈیشنل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اعمال کو اسی وقت قبول کرتا ہے جب وہ ایمان کی حالت میں کیے گئے ہوں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں عطا فرماتا ہے اور آخرت کی نیکیاں بھی انہیں عطا فرماتا ہے۔ ہاں، کافر اپنی نیکیاں دنیا میں ہی کھا لیتا ہے اور آخرت کے لیے اس کے ہاتھ میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو وہ نیک عمل کرتے ہیں اس کی پذیرائی ان کو دنیا میں حاصل ہو جاتی ہے، اس کے آفٹر افیکٹس، اس کے جو فوائد ہیں وہ دنیا میں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ جبکہ مومن کا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے، وہ دنیا میں بھی ایک عزت اور مقام حاصل کرتا ہے، ایک معروف شخصیت بنتا ہے، ایک پاکیزہ کردار کے ساتھ اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کے عمل کی دنیا میں بھی پذیرائی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور دنیا میں بھی اس کے فوائد اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا اجر اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے اور اس کو کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جبکہ جو غیر مسلم ہے، جو مومن نہیں ہے، وہ اپنے کیے کا بدلہ دنیا میں ہی چکھ لیتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ سارا جو دنیا میں اس نے حاصل کیا یہ تو وقتی ہے، جس کا ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ ختم ہو جانے والی عارضی دنیا ہے، جس میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جتنا بھی ایک انسان اویل کر لے، وہ سب کا سب ختم، باقی رہنے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا ہے اور بہت ہی کم ہے۔ لیکن احسن ما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں اس کا نہایت ہی اچھا اجر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ فَإِذَا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، فَإِذَا، پس جب، قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قَرَأْتَ، آپ پڑھیں، القرآن، قرآن پاک کو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پاک پڑھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس استعی، پناہ مانگے، استعذ، پناہ مانگے، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، من الشیطان، من سے، الشیطانی، شیطان سے، من الشیطانی، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن پڑھنے کے آداب ہیں، یعنی کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ جو بھی قرآن پڑھنے لگے تو پڑھنے سے پہلے تعوذ کو ضرور پڑھے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرے۔ اب فاستعذ باللہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے تو اس کے اندر شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اور برے خیالات سے بچنے کے لیے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو صحیح انداز میں سمجھنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ شیطان مردود کے برے واروں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ الرجیم سے کیا مراد ہے؟ رجیم رجم سے نکلا ہے، سنسار کرنا، پتھر مار کے بھگانا، تو یہاں پر اسی سے ایسوسیٹڈ ہے، یعنی کہ وہ جو انتہائی مردود ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، یعنی کہ شیطان مردود سے پناہ مانگنا انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ وسوسے انسان کے دل میں نہ ڈالے اور غلط تعویلات اور غلط مطلب جو ہیں وہ قرآن کے آیتوں کی انسان کے دل میں نہ ڈالے اور وہ صحیح طریقے سے قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ انہو، بے شک وہ، لیسا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، سلطان کوئی زور، علی الذین ان لوگوں کے اوپر، آمنو جو ایمان لائے، وعلا اور اوپر، ربہم اپنے پروردگار کے، یتوکلون وہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ شیطان ہمیشہ وار کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ڈفرینٹ طریقے سے انسان کے اوپر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے وار سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا ہے۔
لیکن اس کا زور، اس کی طاقت، اس کی قوت انتہائی کمزور ہے، جس کو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ شیطان کی جو چالیں ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں. اس کی چال اور اس کی جو چالیں ہیں، جو اس کا زور ہے، وہ کس کے اوپر چلتا ہے؟ وہ ان کے اوپر ہرگز نہیں چل سکتا ہے جو ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. کیونکہ جب ایک انسان ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حصار میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصار میں ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفت اور مصیبت سے اور ہر وار سے اور اس کے زور سے محفوظ رکھتے ہیں. وہ ایک بند قلعے کی مانند ہوتا ہے جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. یہ اس کی ایمان کی پہلی چیز ہے جو اس کو عطا کی جاتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وہ ہر لحاظ سے، چاہے وہ کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی حالت ہو، اس میں وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے. انما بے شک سلطانہ، اس کا زور علی الذین، ان لوگوں کے اوپر چلتا ہے، یتولونہ، جو اس کو دوست بناتے ہیں. یعنی کہ جو انسان شیطان کی بات مانتا ہے وہ اس کو بہکاتا ہے، اس اور بھٹکاتا ہی چلا جاتا ہے. اور جو دیکھ لے کہ یہ غلط کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم نہیں فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے، وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری کے لیے وہ شیطان مردود کی بات نہیں مانتا، تو اللہ اس کو ایک خاص قوت عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے وہ شیطان کا مقابلہ کرتا ہے. اور جو شیطان کی بات مان لیتا ہے تو پھر وہ اس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور پھر وہ گناہوں اور برائیوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. والذین، اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ بھی ہی ساتھ اس کے مشرکون، وہ شریک مقرر کرتے ہیں. تو اس کا الٹیمیٹ جو نقصان ہوتا ہے انسان کو کیا اٹھانا پڑتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے باہر نکلا وہ پھر بالآخر ہر کسی نہ کسی صورت میں وہ شرک میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے ہی اس نے ایک قدم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے باہر نکالا تو شیطان اس کو اچک کے لے جاتا ہے اور وہ شرک کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے تمام واروں سے، وسوسوں سے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر آمین. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آمین. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا آمین. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمین. لنا وارحمنا. أنت آمین. مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمین. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب آمین. ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب آمین. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم آمین. إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمین. آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله آمین. لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم آمین. ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني آمین. تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي آمین. حجة يا رب العالمين. آمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم آمين وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين يا رب آمين العالمين السلام عليكم آمين ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیر. وإياكم وإياكم